الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم الصادق الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمان سید و سرور محمد نور جاں مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاد باش اے عشق خوش سودائے ما اے طبیب جملہ علت ہائے ما اے دوائے نخوت و ناموس ما اے تو افلاطون و جالی نوس ما محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے محمد سر وحدت ہیں کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے محمد ماہ گردش چار اختر
محمد ماہ گردش چار اختر ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا گزشتہ محفل میں میں نے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں تاریخ کے حوالے سے 3 قول پیش کیے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی شہادت ایام تشریق میں ہوئی، یعنی 12 ذوالحج کو۔ ایک قول ہے کہ آپ کی شہادت 18 ذوالحج کو ہوئی، اور امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کبریٰ میں شہادت کی تاریخ 24 ذوالحج بتائی ہے۔ اس لیے ابھی 24 ذوالحج نہیں آئی تاریخ، ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزشتہ جمعہ بھی ذکر کر چکے ہیں اور آج بھی وہی ذکر کرنا چاہیں گے۔ تاریخ کے حوالے کو ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں، مورخین میں اختلاف ہوتا ہے، فقہاء میں اختلاف ہے، تاریخ سے فقہ زیادہ معتبر، زیادہ پاکیزہ ہے، اس لیے اس سے ہم کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر پھر نیک کون ہوگا؟ انبیاء کے بعد مرتبہ صحابہ کا ہے۔ انبیاء کرام نیک نہیں، خود نیکی ہیں۔ یہ کہنا نا کہ پیغمبر نیک ہوتا ہے، یہ ایسا جملہ ہے جو ہے صحیح لیکن ہے غلط۔ پیغمبر نیک نہیں ہوتا، پیغمبر خود سراپا نیکی ہے۔ صحابہ کرام سب ہی اللہ کی جناب میں پسندیدہ ہیں، اور خاص طور پر شہدائے بدر، اور پھر ان میں سے خاص طور پر عشرہ مبشرہ، ان میں سے خاص طور پر خلفائے راشدین۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اصحاب بدر میں بھی ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اگرچہ بدر میں شریک نہیں ہوئے لیکن اصحاب بدر میں ہیں، انہیں غنیمت سے حصہ بھی ملا ہے۔ دو وصف بڑے زبردست ہیں، یوں سمجھیے کہ آج میری تقریر انہی 2 نقطوں کے ارد گرد گھومے گی۔ 2 اوصاف بندے مومن کے لیے بہت ضروری ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ پہلا وصف حیا، دوسرا وصف سخاوت۔ مومن کے لیے حیا بہت ضروری ہے، بلکہ نہیں، یوں کہنا چاہیے حیا ہوتا ہی مومن میں ہے۔ جس سے ایمان نہیں ملا اسے حیا نہیں۔ الحیاء من الایمان، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، جس میں ہی حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے وہ جنتی ہے۔ گویا حیا ایک ایسا وصف ہے جو انسان کو کھینچ کر جنت میں لے جائے گا، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف کس درجے کا پایا جاتا تھا؟ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ ایک کنواری
دوشیزہ پردہ نشین، یہ شرط ہے، پردہ نشین میں حیا ہوتا ہے، اور جو پردے سے خالی ہو اس میں حیا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے نا۔ اقبال نے، علامہ اقبال نے، ڈاکٹر اقبال نے، شاعر مشرق اقبال نے کہا تھا، اگر پندے سے درویشی پذیری، ہزار امت بمیرت تو نہ میری۔ اس درویش کی ایک نصیحت قبول کر لے، تیرا عروج کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ بطول باش پنہا شوازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری، حضرت خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا کی طرح لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جا، تاکہ تیری گود میں کوئی حسین کا غلام پیدا ہو سکے۔ حسین تو کوئی نہیں پیدا ہوگا نا، بس وہ تو ایک ہی تھا، سورج ایک ہی ہے، چاند بھی ایک ہی ہے، حسین بھی ایک ہی ہے، دوسرا کوئی حسین نہیں ہو سکتا، لیکن ہو سکتا ہے تیری گود میں حسین کا کوئی غلام آ جائے۔ یعنی یہ تحفے اس کو ملتے ہیں جس میں شرم و حیا ہوگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوشیزہ، پاک دامن، کنواری، پردہ نشین سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ سبحان اللہ، حضور کے حیا کا کیا کہنا؟ کبھی کوئی چیز دیکھی جو طبیعت کو گراں گزری ہے، زبان سے نہیں فرمایا، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اور صحابہ کرام کی نگاہوں میں رب نے ایسی قوت رکھی تھی کہ رخ مصطفیٰ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ سرکار کی منشا اور مرضی کے خلاف ہو رہا ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث پاک ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کر حضور کی مجلس میں آئے، اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق کیا کیا کرتے تھے؟ حضور کی محفل میں بیٹھ کر ابو بکر صدیق کیا کیا کرتے تھے؟ میں ایک صوفیوں کے لیے نسخہ بتانا چاہتا ہوں۔ بعض صوفی تسبیح لے کر نا اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں، بزرگوں کی محفل میں دامن کے نیچے چھپا کر تسبیح پھیرتے رہتے ہیں۔ تسبیح پھیرنا بہتر ہے کہ رخ یار دیکھنا بہتر ہے؟ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے۔ سلطان العارفین نے کیوں فرمایا تھا؟ فرماتے تسبیح پھیرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دل کو پھیر دے اور یار کی طرف دل کی توجہ کر۔ اس لیے پیر رومی نے فرمایا، صد کتابوں صد ورق در نار کر، روح دل را جانب دلدار کر۔ یہ کتابوں کے دفتر یہ غرق آب کر دے اور دل کی دنیا یار کی یاد سے آباد کر لے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تسبیح کبھی نہیں ہوئی، صحابہ کے دور میں تسبیح کا وجود ہی نہیں تھا۔ سب سے پہلی تسبیح جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، ایک لمبی ڈوری لے کر اس میں گرہ دے دی، یہ تسبیح بن گئی اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ اسے مذکرہ کہتے ہیں، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو گئی خواہ مخواہ جی چاہے گا کوئی تھوڑا اللہ کا ذکر ہی کر لوں، درود شریف پڑھ لوں، سبحان اللہ پڑھ لوں، کلمہ شریف، استغفار پڑھ لوں۔ صدیق اکبر مجلس میں بیٹھے تھے اور سرکار کے رخ پاک کو دیکھ رہے تھے۔ تین چیزیں پسند تھیں نا ابو بکر صدیق کو، تین چیزیں حضور کو پسند تھیں، اور صدیق اکبر کی تیسری چیز کیا تھی؟ کہ میری آنکھ ہو اور جلوہ جانا ہو، میں یار کا دیدار کرتا رہوں، دیکھتا رہوں۔ جی کردہ سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے تکدا رواں، سارا جسم میرا اکھ ہو جاوے، محتاج نہ میں اس اکھ درواں۔ یہ پنجابی کا معمولی شعر نہ سمجھو، اسے کھینچ کر پڑھتے پڑھتے کوہ طور پر پہنچو۔ موسیٰ کلیم اللہ دیدار الہی کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن پہلے کلام سے شرف پاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کلام ان کانوں سے نہیں سنا بلکہ پورے جسم سے سنا ہے۔
کیونکہ ان کانوں سے اللہ کا کلام نہیں سنا جا سکتا اور ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا بھی نہیں سکتا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. ان آنکھوں سے اس دنیا میں اللہ کا دیدار نہیں کیا جا سکتا. کلام الہی سن رہے ہیں لیکن اس سر کے کانوں سے نہیں، پورا وجود ہی کان بن چکا ہے. اور کلام کرنے سے پہلے رب نے کہا ملائکہ کو دور چلے جاؤ. اس فضا میں کرامن کاتبین بھی نہیں تھے، اس فضا میں جبریل امین بھی نہیں تھے، اور بادل رحمت کا رب نے چاروں طرف کتنے کلومیٹر تک پھیر دیا، گھیر دیا. یہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام ہے. پہلے فضا بنانا پڑتی ہے نا. صدر مملکت سے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہو تو کچھ پروگرام بنانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرمانا چاہتا ہے تو یوں ہی موسیٰ کلیم اللہ سے کلام فرما دے. نہیں، پورا انتظام کیا اور ساری فضا کو، میں یوں سمجھتا ہوں اس پوری فضا کو رب نے دائرہ امکان سے باہر لے جا کر اپنے بندے سے کلام فرمانا اور شرف عطا فرمایا. جی اس لیے اللہ پاک نے فرمایا تھا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ تجھے میں نے بنایا ہی اپنے لیے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے اپنی محبت کا جو بھرپور تجلی تھی وہ تم پر ڈالی ہے. لیکن دوستو یاد رکھو، کلیم اللہ پر محبت کی تجلی آنے کے باوجود وہ کلیم اللہ بن گئے، حبیب اللہ نہ بنے. سبحان اللہ. کلیم اللہ کا اپنا مقام ہے، حبیب اللہ کی اپنی شان ہے. کلیم اللہ کو تورات ملی، حبیب اللہ کو قرآن ملا، اور کلیم اللہ کو تورات کے لیے طور پر جانا پڑا، حبیب اللہ کو قرآن لینے کے لیے کسی مقام پر نہیں جانا پڑا. پیارے تو جس مقام پر بھی جائے گا میرا قرآن وہیں آ جائے گا. تم سیر فرماتے رہو، خرامہ خرامہ چلتے رہو، جس وادی میں جاؤ، جس غار میں جاؤ، جس مرغزار میں جاؤ، لالا زار میں جاؤ، سبزہ زار میں جاؤ، جہاں بھی تشریف فرما، عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہو، بلال حبشی کے پاس بیٹھے ہو، میرا قرآن تمہارے پاس آئے گا. جبریل کی ڈیوٹی ہے. وہی قرآن جس پر ایمان لانے والے حضور کے زمانے کے صحابی بنے. سنو، پہلے صحابی اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، قرآن پاک نے صاحب فرمایا، یہ نبی پاک کے پہلے صحابی. اول من اسلم من الرجال ابو بکر. صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں بلکہ جو ابو بکر کے دشمن ہیں ان کی کتابوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اول من اسلم من الرجال ابو بکر. عاقل بالغ مرد کو رجل کہتے ہیں. 38 سال عمر تھی آپ کی جناب ابو بکر صدیق، اور ان کی رغبت سے، یہ بڑا کام ہے. آپ کسی کو رغبت دے کر نمازی بنا دیں، بڑا کام ہے. زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ اسے مسئلہ سمجھائیں، تمہارے کہنے پر زکوٰۃ دے، تمہیں مفت میں ثواب مل جائے گا. رغبت دلانا نیکی کا. الدال علی الخیر کفاعلہ، جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے گویا ایسی ہی گویا خود نیکی کر رہا ہے. جناب صدیق اکبر کی رغبت پر عثمان غنی مشرف باسلام ہوئے، اور عثمان غنی کا اسلام کے مجاہدوں کا جب نام لکھا جائے گا چوتھا نمبر ہے. پہلا ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا علی المرتضیٰ کا ہے، تیسرا نمبر حضرت زید کا ہے مردوں میں سے، اور چوتھا نمبر مردوں میں سے سیدنا عثمان غنی کا ہے. عثمان غنی کی ساری زندگی کے اعمال ان کے لیے بہت مفید ہے، لیکن ان کا ثواب ابو بکر صدیق کو بھی مسلسل ملتا رہے گا. مسجد نبی کی توسیع کی، آج دن تک جتنے لوگ، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ وہاں سجدے کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. تسبیح نماز پڑھیں گے، تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں گے، ذکر و فکر میں رہیں گے، قرآن پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، استغفار، دعائیں، سجدے، جو کچھ بھی کریں گے سب کو ثواب، سب کو فائدہ. لیکن سب کا ثواب حضرت عثمان غنی کو ملے گا، کیونکہ مسجد کی توسیع انہوں نے فرمائی ہے. اس کنویں سے جو پانی پیے گا جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر وقف کیا تھا، قیامت تک
ان لوگوں کو ثواب ملے گا اور حضرت عثمان غنی کو بھی ثواب ملے گا۔ ہاں، علی المرتضیٰ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کیا، یہ میرا حوالہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے، کیوں کہ یار دوستوں نے یہ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے کہ اہل بیت کرام کے یہ اصحاب ثلاثہ دشمن تھے، خاص طور پر ان کا نشانہ عثمان غنی ہے، دورے ہیں حضور کے داماد۔ تو حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عثمان کے بارے کچھ بتائیں، کیونکہ حضرت علی کے دور میں صحابہ کے دشمن منظم ہو چکے تھے۔ حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ آپ فرماتے ہیں اس کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو جس کو مالہ اعلیٰ میں ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کی وہ جماعت جو عرش عظیم کے بہت قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا۔ ان ملائکہ کو مالہ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس فضا میں، ملکوتی فضا میں، حضرت عثمان غنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین۔ کیا معنی؟ دو نور والا۔ عثمان غنی کے متعلق علی المرتضیٰ کی کیا رائے ہے؟ اب کوفہ کی فضا ہے اور حضرت علی کے ماننے والوں کا مجمع ہے، اور ان میں سے اکثریت عثمان غنی کے حق میں اچھا ذہن نہیں رکھتے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر تشریف فرما ہے اور فرماتے ہیں، لوگوں میں تمہیں بتاؤں رسول اللہ کے بعد سب سے بہترین انسان کون تھا؟ ابو بکر۔ پھر فرمایا ان کے بعد عمر، پھر فرمایا اس کے بعد عثمان، اور یہ کہہ کر حضور منبر سے اتر گئے۔ کوفے کی جامع مسجد میں جناب علی المرتضیٰ کا خطبہ، اس خطبے کا یہ اقتباس ہے کہ آپ نے پورے مجمع کے سامنے کہا کہ رسول پاک کے بعد سب سے بہترین انسان جسے خیر الناس کہا جا سکتا ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر فاروق ہے، ان کے بعد عثمان غنی ہے، اور چوتھا نمبر ہے علی المرتضیٰ کا۔ اس لیے میں نے شعر پڑھا ہے نا، یہ پہلے مسجدوں پر لکھا جاتے تھے، اب دور اور آ گیا۔ محمد ماہ چاند کو کہتے ہیں، کہنے والا نبی پاک کو چاند سے تشبیہ دے رہا ہے، کیوں نہ دے؟ قرآن پاک میں رب نے طٰہٰ کہا ہے، طٰہٰ کے عدد ہی 14 بنتے ہیں، تو گویا رب اشارے کے طور پر لوگوں کو سمجھا رہا ہے، تم سمجھو نہ سمجھو میں اسے 14ویں کا چاند کہتا ہوں۔ یاسین کہا، سین امام جعفر صادق کی تفسیر کے مطابق یہ اشارہ ہے سید البشر کی طرف، یا حرف ندا ہے، یا سید البشر۔ اللہ رب العالمین اپنے مصطفیٰ کریم کو بشر نہیں کہہ رہا بلکہ سید البشر کہہ رہا ہے۔ ایک نقطہ میرا یاد رکھو، کبھی کام آئے گا۔ حضور کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بشر۔ کیوں؟ نبی کے لیے مرد اور بشر ہونا ضروری ہے، بشر نہیں نبی نہیں، مرد نہیں نبی نہیں، کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، اور بشر آدم کی اولاد، کوئی جن نبی نہیں، کوئی فرشتہ نبی نہیں بن کر انسانوں میں آیا۔ نبی پاک کیا ہے؟ بشر بھی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ اور سنیو، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو، یہ جذبات میں نہیں رہنا چاہیے، نعروں میں کچھ فائدہ نہیں ہے، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو۔ ہمارے رسول پاک بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ آپ تو دل تمہارا ٹھنڈا ہو گیا نا، بشر کہنے سے ذرا میں دیکھ رہا تھا چہروں پر پئی مردگی چھا رہی تھی۔ نہیں، بشر کی بڑی شان ہے، بشر کی سارے فرشتے بشر کے سامنے جھک گئے، ابو البشر کے سامنے جھک گئے، بشر کی بڑی شان ہے۔ تو نبی کے لیے مرد ہونا اور بشر ہونا شرط ہے۔ رسول پاک ہمارے اس کو سمجھنا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کیا ہے، کہنا نہیں، بس یہ نکتہ ہے۔ نہیں سمجھے؟ جاگتے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، سمجھنا ہے، کہنا نہیں ہے۔
نہیں اب یہ دل میں بات اتری نہیں، سمجھائے دیتا ہوں، میرا کام ہے جس حد تک سمجھا سکوں کوشش کروں گا۔ ایک بیٹا نوجوان، اس کے گھر اس کا دوست آتا ہے تو اپنے والد کا تعارف کیسے کرائے گا؟ اگر یہ کہے کہ یہ میری ماں کا شوہر ہے، حقیقت ہے کہ نہیں؟ ماں کا شوہر باپ کیا ہوتا ہے؟ ماں کا شوہر ہی ہوتا ہے۔ تو کہو کہ بڑا نالائق ہے، یہ یوں کیوں نہیں کہتا کہ یہ میرے والد صاحب ہے؟ ماں کا شوہر کیوں کہتا ہے؟ اب مسئلہ سمجھ گئے تم گجرات والے، تمہارے ذہنوں میں بات بیٹھ گئی کہ والد کو ماں کا شوہر سمجھو، کہو نہیں۔ رسول اللہ کو بشر سمجھو، کہو نہیں۔ کہنے کا وقت آئے کہو یا صاحب الجمال و یا سید البشر۔ یہ میں محبت کی راہ تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ میں بشر سمجھتا ہوں، تم بھی سمجھو۔ اس امت کے ہر فرد نے رسول اللہ کو بشر سمجھا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں، تم بھی سمجھو۔ میں بھی نہیں کہتا، تم بھی نہ کہو۔ کہنا ہے تو کیا کہو؟ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ وہ جو بشر کی زیادہ رٹ لگاتے ہیں نا، وہ ظلمت میں رہنے والے ہیں، انہیں نور سے بیر ہے، اور نور کی ضد ظلمت ہے۔ جو نور کا انکار کرے گا وہ ظلمت کا اقرار کر رہا ہے۔ نہیں، ہمارا نبی ہمیں ظلمتوں سے نکالنے کے لیے آیا۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، سورہ ابراہیم۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے پیارے رسول تو جا کر امت ظلمت میں ڈوبی ہوئی ہے، انہیں اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لے جا۔ جی ایسے مولوی کی ایک میں نے تقریر سنی، اس نے یہ آخری مصرع پڑھا، لا يمكن الثناء كما كان حقه، نہیں صرف اتنا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قسم۔ اور میں کہ تیری زبان سڑ جان دیجئے، پہلے بھی ترے مصرے پڑھنے میں بے ایمانہ، کیونکہ وہاں حرف ندا ہے۔ یہ ظالم حرف ندا سے ڈرتے ہیں جی، جس طرح شیعہ نعرہ تحقیق سے ڈرتا ہے جی، اور وہابی نعرہ حیدری سے ڈرتا ہے، اور نعرہ رسالت سے بھی ڈرتا ہے۔ سنیو تم مبارک کے قابل ہو، تم نعرہ تکبیر بھی لگاتے ہو، نعرہ رسالت کے بھی قائل ہو، نعرہ تحقیق کے بھی قائل ہو، نعرہ حیدری کے بھی قائل ہو، نعرہ غوثیہ کے بھی قائل ہو۔ اللہ پاک نے تجھے بڑا بہترین عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا مشہور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے پیش کی تھی جس میں کا آخری جملہ یہ ہے، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ سنو عثمان غنی کی مرتبہ، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی عزت اللہ کے رسول کے درمیان میں کیا ہے۔ فرمایا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں جس سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یاد ہے یہ دایاں ہاتھ بیعت کے لیے پیش کیا تھا، دستے پاک میں ہاتھ آیا حضرت عثمان غنی کا، فرماتے پوری زندگی پھر میں نے دایاں ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حیا کی انتہا ہے، ادب کی انتہا ہے، مقام رسالت کی پہچان ہے، عشق مصطفیٰ اس کا نام ہے۔ نعرے لگانے سے عشق مصطفیٰ نہیں پیدا ہوتا، کوئی کام کر کے دکھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر اس ہاتھ کو رسول پاک نے پسند کتنا فرمایا بھائی، مختصر وقت بڑا تھوڑا ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، آپ عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، مشرکین مکہ بے ایمانوں کافروں نے آپ کو روک لیا، آگے نہیں جا سکتے، سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، تو جو احرام باندھ کر نکلا ہے وہ لڑنے مرنے کو تو نہیں تیار، وہ تو سراپا نیاز بن کر جا رہا ہے خدا کے گھر کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے۔ باہر کیف آپ نے کئی دفعہ سنا ہے، علماء سے کتابوں میں پڑھا ہے
حضور نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا کہ تم جاؤ سفیر بن کر، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جو ان سے دشمنی ہے، جو ان کو مجھ سے عداوت ہے، میرا جانا مناسب نہیں، عثمان غنی کو بھیجا جائے، اس کا قبیلہ وہاں ہے، اس کے وہاں اثر رسوخ ہے لوگوں کے ساتھ۔ حضور نے حضرت عثمان غنی کو فرمایا، تیار ہو گئے، جاؤ مکے میں، چلے گئے۔ دو باتیں یہاں میں صرف ذکر کروں گا اس موقع پر۔ خبر پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ افواہیں شیطان پھیلاتا ہے۔ حضور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، وہ درخت جس کا ذکر عرش والے نے بھی قرآن میں کیا ہے۔ وہ پھلدار نہیں تھا، کوئی زیادہ پھیلا ہوا بھی نہیں تھا، خاردار درخت تھا، ثمر بار نہیں تھا، لیکن اللہ کا حبیب بیٹھ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس درخت کی شان اب عرش عظیم سے جا مقابلہ کر رہی ہے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کتنے تھے؟ 1400۔ فرمایا آؤ بیعت کرو، خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ اس میں بڑی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا پھر عرض کروں گا۔ بولنے والے بول بیٹھتے ہیں کہ حضور کو علم ہوتا تو بیعت نہ لیتے، یہ علم کی بات پھر کبھی کریں گے۔ اتنی بات سمجھتے جاؤ، جس کو علم نہیں وہ رحمت للعالمین نہیں ہو سکتا، وہ ساری امت کا والی نہیں ہو سکتا۔ عرش و کرسی کا، شجر و حجر کا، بحر و بر کا، خشک و تر کا، زمین و آسمان کا، ملائکہ کا، جنات کا، آبی مخلوق، ہوائی مخلوق، ناری مخلوق، ساری مخلوق کا وہ نبی ہے۔ جتنا اس کے نبوت کا دائرہ وسیع ہے، جتنا اس کا منصب بلند ہے، جتنا وہ رب کے قریب ہے، جتنا وہ رب کا حبیب ہے، اس کے مطابق رب نے اسے علم بھی عطا فرمایا ہے۔ باہر کہ حضور کی دستہ مبارک آگے بڑھا ہوا ہے اور صحابہ آ رہے ہیں، بیعت فرما رہے ہیں، مشرف ہو رہے ہیں، سب بیعت کر چکے۔ اب حضور نے بایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے۔ بھائی دوستو یہ معمولی بات نہیں، رحمت کائنات، فخر موجودات اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دایاں ہاتھ اٹھایا، فرمایا یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، گویا عثمان موجود نہیں، میرے ساتھ وہ بیعت کر رہا ہے میرے ہاتھ کی وساطت سے۔ یہ بہت بڑی عزت، بہت بڑی عظمت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا ہے کہ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وہ درخت کے نیچے بیٹھ کر جب تیرے ساتھ بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سب سے راضی، سب سے راضی۔ حضور نے فرمایا جو حدیبیہ کے مقام پر لوگ حاضر ہیں ان میں سے کوئی شخص بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ ان میں عثمان غنی بھی شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا واقعہ وہاں مکہ مکرمہ میں بڑا عجیب پیش ہوا۔ عثمان غنی نے انہیں جا کر بتایا ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے، اس لیے ہمارا راستہ کھلا کرو، چھوڑ دو۔ یہ بات چیت ہوئی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو یہاں آ گئے، آپ کعبے کا طواف کر لیں، تمہارا عمرہ تو ہو جائے گا نا، اتنا مجمع ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عثمان غنی کو طواف کر لینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ حرم میں پہنچ چکے ہیں، کعبہ سامنے نظر آ رہا ہے، جسے دور رہ کر بھی جس کی طرف رخ کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کا صبح و شام ورود ہوتا ہے، رحمتیں برستی ہیں، بنائے خلیل ہے، طواف کر لینا چاہیے۔ عقل یہی فیصلہ کرتی ہے، جو رک گئے وہ تو رک گئے، جو آ گئے وہ تو طواف کر لیں۔ لیکن عقل کا فیصلہ اور ہے، عشق کا فیصلہ اور ہوتا ہے۔ عشق نے کیا فیصلہ کیا؟ عثمان غنی نے پورے مکے کے سرداروں کو
جواب دیا، فرمایا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا۔ اس کا معنی یوں بھی ہم کر سکتے ہیں، ہم کعبہ تیرے واقف نہیں ہیں، تیرے ساتھ واقفیت ہے تو اللہ کے رسول کے طفیل واقفیت ہے، ہم تجھے نہیں پہچانتے، تجھے تب سجدہ تیری طرف کرتے ہیں، ہمارے رسول پاک نے تیری طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، رب نے حکم دیا ہے۔ کیا کہا علامہ اقبال نے؟ تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں، تو فرمودی رہے بتہا گرفتیں، وگرنہ جز تو مارا منزل نیک۔ یا رسول آپ نے فرمایا ہے کہ مکہ جایا کرو، عمرہ حج کیا کرو، طواف کیا کرو، حجر اسود کے بوسے لیے کرو، زمزم پیا کرو، صفا مروہ کا سعی کیا کرو، مقام ابراہیم پر نفل پڑھا کرو، آپ نے حکم دیا ہے۔ ہم جاتے ہیں، ہماری منزل وہ نہیں ہے، تیری ذات منزل ہے، رسول پاک کی ذات یہ مومن کی منزل ہے۔ اس لیے کہا تھا علامہ اقبال نے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہم آووس، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لاحبیز۔ اور ادھر صحابہ کرام حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے کہ وہ حرم میں پہنچ گیا، وہ کعبہ شریف کا طواف کرے گا، مقام ابراہیم پر نفل پڑھے گا، حجر اسود کے بوسے لے گا۔ میرے پاک پیغمبر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ناممکن ہے کہ میرے بغیر عثمان کعبے کا طواف کرے۔ الفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار، محبت کی آگ ہو برابر لگی ہوئی، پیر کی شان دیکھو مرید کی شان دیکھو، سبحان اللہ۔ عثمان غنی نے طواف کیے بغیر واپس آ گئے، بڑی عظمت ہے اس عثمان کی جس کو مالا اعلیٰ میں ذو النورین کہا جاتا ہے، اور جس کے متعلق میرے آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ اور یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی روایت ہے، یاد رکھنے کے قابل ہے۔ جب پہلے حضرت رقیہ کا انتقال ہوا سن 2 ہجری میں، پھر حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا سن 9 ہجری میں، یہ دونوں حضور کی صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے گھر کو روشن کر کے دنیا سے چلی گئی۔ اب چہرہ پر جا گیا، افسردہ خاطر ہو گئے، مغموم رہنے لگ گئے، نبی کی محفل میں بیٹھتے ہیں، پریشان نظر آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اے عثمان کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ بس رونقیں چلی گئی، آپ کا جو تبرک تھا میرے پاس اس سے میں محروم ہو گیا۔ یہ حضرت علی روایت فرما رہے ہیں، مولا کائنات روایت فرما رہے ہیں، شیر خدا روایت فرما رہے ہیں۔ میرے رسول کریم نے فرمایا تم کہو ہمارے رسول کریم، میں کہوں میرے رسول کریم۔ آپ نے فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی اور وہ فوت ہوتی جاتی، میں یکی کے بعد دیگرے سب کا نکاح تیرے ساتھ کروں۔ معمولی بات نہیں۔ دوستو سخاوت کا بیان تو باقی رہ گیا اور وقت ہو گیا ختم۔ تو اگر آپ یہ بیان سننا چاہتے ہیں سخاوت کا، حضور نے فرمایا، حضور پر نور نے فرمایا، شاف یوم النشور نے فرمایا، باعث امن و سرور نے فرمایا، آنکھوں کا دلوں کے نور نے فرمایا، حضور نے فرمایا السخی قریب من اللہ، السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ فرمایا سخی اللہ کے قریب ہے، سخی لوگوں کے قریب ہے، سخی جنت کے قریب ہے، اور سخی دوزخ سے دور ہے۔ اور فرمایا البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار۔ فرمایا جو بخیل ہے، کنجوس ہے، کم بخت، رب نے اسے دیا ہے اور مارے گنج بھر کر اس کو بیٹھا ہے، اس قارون کے لیے فیصلہ فرمایا میرے پاک پیغمبر نے، وہ بخیل اللہ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور، البتہ دوزخ کے قریب ہے۔ ایک قول ہے حضرت مجھے بڑا پسند آیا، حضرت بشر بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ امام کشیری نے جو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں،
کشف المعجوب میں اکثر مقامات پر ان کا ذکر بڑے ادب، بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ داتا صاحب کے استاد، ہمارے لیے داتا صاحب بھی بڑے ہیں، اور جو ان کے استاد ہیں پھر ان کا کیا کہنا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، حضرت بشر بن حارث کا قول، وہ فرماتے ہیں کہ کسی بخیل کو دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے۔ ذرا غور کرنا اس جملے پر، گھر جا کر جملہ لکھ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، کتنی اونچی بڑی بات فرما گئے۔ بخیل کو دیکھنے سے دل میں قساوت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو وہ دل پسند ہی نہیں جو سخت ہو، نرم دل پسند ہے، صرف دیکھنے سے۔ اور جو اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اور اس کا کھانا کھانے سے سارے بزرگوں نے منع فرمایا کہ بخیل کا کھانا نری بیماری ہے، کبھی نہ کھانا، لیکن وہ کھلائے گا کب؟ کہیں پھنس جائے تو پھر بھی نہ کھانا۔ شیخ سعدی صاحب کا فتویٰ سن لو پھر نماز پڑھیں۔ وہ فرماتے ہیں بخیل ار بود زاہد بحر و بر بہشتی نہ باشد بحکم خبر۔ فرماتے ہیں میں حدیث پاک کی بات کر رہا ہوں۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں آج سے 700 سال پہلے کے بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے فیض یافتہ، علامہ ابن جوزی کے شاگرد، گلستہ بوستہ کے خالق، سبحان اللہ، کریمہ ان کا تصوف کی کتاب، طریقت کی کتاب، پہلے دن ہم بچے کو وہی پڑھاتے ہیں، کریمہ بے بخشائے برحال ماں کہ ہستم مسیر کمند ہوا، ندارے میں غیرز تو فریاد رس، تو ہی یاس یارا خطا بخش بس، نگاہ دار مارا ز راہ خطا، خطا در گزارو ثوابم نوا۔ یہ میرا سبق ہے، اور سکول والوں کو الف انار بے بکری، یہ سکول کا سبق ہے۔ میں نے کہا تھا الف اللہ ہو جائے بے بسم اللہ ہو جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے کو پہلے دن ہی ایسا سبق سناؤ، الف بھی یاد ہو جائے، اللہ کا اسم بھی یاد، الف اللہ بے بسم اللہ، آگے چال بچہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ایک بات میں کہے بغیر نہیں چھوڑوں گا آپ کو، اب میں اپنے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں۔ یہ میرا ایک خاص ذوق ہے جو مجھے اپنے شیخ سے ملا ہے۔ دہلی میں ایک بزرگ ہے، ان کا اسم مبارک سب کو پتہ ہے، خواجہ قطب الاقطار قطب الدین بختیار روشی کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں خواجہ غریب نواز نے فیض سے خوب مالا مال کیا ہے، اے کہتے خوب مالا مال کیا ہے۔ اور پھر بابا فرید نے بھی خواجہ قطب کو خوب لوٹا ہے، بڑا فیض پایا بڑا فیض پایا، کہاں پہنچ گئے؟ اللہ اللہ۔ خواجہ قطب الاقطاب جب پڑھنے کے قابل ہوئے تو مدرسے میں بیٹھ گئے، استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ گئے۔ پہلے بچے کو اماں نے یاد کرایا ہوگا، بیٹا پڑھو الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وللضالین تک پڑھ گئے۔ بیٹا پڑھو الف لام میم ذالک الکتاب سیقول السفہاء تک پہنچ گئے۔ اچھا دوسرا پارہ پڑھو، او بچہ تو پہلا پارہ یاد کر کے آیا ہے، دوسرا پارہ پڑھو، تلک الرسل تک پہنچ گئے۔ اللہ اللہ مختصر بات کروں، اس بچے نے استاد کی مجلس میں پورے 15 پارے سنا دیے، خواجہ قطب الاقطاب نے 15 پارے سنا دیے۔ استاد ہیں انگلی منہ میں ڈال کر بیٹھا ہے، کیا بچہ کر رہا ہے، کل کا بچہ ہے۔ آگے پڑھو، یہ آگے اب آپ پڑھائیں۔ بیٹا یہ 15 پارے کہاں یاد کیے ہیں؟ استاد جی میری اماں جان جو تھے انہیں 15 پارے یاد تھے۔ تو بیٹا انہیں یاد تھے تجھے کیسے یاد ہو گئے؟ اماں حضور تہجد میں 15 پارے روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ لیس الذکر کالانثیٰ، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مرد ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ لیس الذکر کالانثیٰ، حضرت مریم کے بارے رب نے فرمایا بیٹی پیدا ہوگی بیٹا ہونا چاہیے، فرمایا بیٹی ہے، بیٹا ہوتا نبی نہ جنتا، بیٹی ہے پیغمبر جنے کی۔ بڑا شان ہے مرد کا، لیکن ماں تو ہمیشہ عورت ہی ہوتی ہے، نبیوں کی ماں بھی عورت ہی ہوتی ہے۔ حضرت آمنہ کون تھی؟
جس نے اس کائنات کو ایسا بے مثال در یتیم دیا کہ ساری رب کی کائنات میرے مصطفیٰ کی زلف کی ایک بال کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ بیٹا 15 پارے تو نے کیسے یاد کیے؟ جی میری اماں جان تہجد میں پڑھا کرتی تھی 15 پارے روز۔ تو عثمان غنی کو میں نہیں بھلا سکتا، ان کا ذکر ہے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ علامہ شارانی نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے حضرت عثمان غنی قرآن پاک پورا ایک رکعت میں ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چونکہ جمع بھی عثمان غنی نے قرآن کو کیا ہے نا۔ تو بیٹا یہ 15 پارے تیری والدہ کو یاد تھے، تجھے کیسے یاد ہوگا؟ جی اماں حضور تہجد میں پڑھا کرتی تھی، تو بیٹا تجھے کیسے یاد؟ جی میں ان کے پیٹ میں تھا نا، میں ان کے شکم مبارک میں تھا، پیدا ہونے سے پہلے 15 پارے حفظ کر کے آئے ہیں۔ مادر زاد ولی تب ہی فیض پڑھتا ہے، اپنی صرف 17 سال عمر ہے، 17 سال۔ جی انگلش میں کیا کہتے ہیں 17؟ ہاں اس کو اچھی طرح آپ سمجھو گے، 17 سے 70 کا بھی ہو جاتا ہے نا، متشابہ لگ جاتا ہے۔ صرف 17 سال، ابھی 20 سال عمر پوری نہیں ہوئی، صرف 17 سال عمر تھی، خواجہ اجمیر نے خلافت عطا فرما کر دہلی کی حکومت عطا فرما۔ بڑی استعداد ہے، بڑی استعداد ہے۔ کس مقام پر پہنچے کہ دہلی کا تاجدار حضرت شمس الدین التمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ انشاءاللہ قیامت کے دن بادشاہوں کے جھرمٹ میں نہیں ہوں گے، ولیوں کے ہجوم میں ہوں گے۔ ہاں بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں، لیکن انہیں یہ کیسے ملا مرتبہ؟ رات کو اس وقت تک شمس الدین التمش اپنے شبستان میں نہیں جاتا، آرام کرنے کے لیے اپنی بستر کی ترتیب نہیں جاتا، سب سے پہلے خواجہ غریب نواز خواجہ قطب الاقطاب کے آ کر قدم دباتا ہے۔ جب آپ فرماتے ہیں پھر جا کر آرام کرتا ہے۔ اس خدمت کی برکت سے شمس الدین التمش کو کیا نعمت ملی؟ عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی، تکبیر تحریمہ کبھی قضا نہیں ہوئی۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی۔ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنا، جو اس کو 40 دن پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دے۔ یہ کام ہے دوستوں کرنے والے، جی جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے پر رحمت نازل فرمائے۔ تو حضرت عثمان غنی کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے، خواہ مہاجرین میں سے ہو انصار میں سے ہو، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان کے بعد آئے ان کے لیے احسان کی شرط رکھی، پہلوں کے لیے احسان کی شرط نہیں رکھی۔ والذین اتبعوہم، پھر جو ان کے بعد آئے ان کے طریقے پر چلے، ان کی پیروی کی، ان کے نقش قدم کی تلاش میں آئے، ان کے لیے احسان کی شرط ہے، پہلے کے لیے شرط نہیں ہے۔ یہ ایک نقطہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سب سے راضی، وہ اپنے رب سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جی جہلم کی اپر جہلم لوئر جہلم نہریں نہیں جن کا پانی گدلا ہے، شہد کی نہر، شراب کی نہر، شرابن طہورا، پاک شراب، دودھ کی نہر، مائے زلال کی نہر، یہ نہریں بہتی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جب ان باغات میں جائیں گے، جنتوں میں جائیں گے، جی نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے جو غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، مہمانی ہے۔ اللہ پاک ان کی ضیافت فرما رہا ہے، دعوت فرما رہا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ جو عظیم پروردگار ہے وہ فرماتا ہے یہ بڑی بہت بڑی کامیابی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اپنی زندگیاں میرے دین کے لیے وقف کی، جہاد کیے، نبی کی صحبت میں رہے، قرآن پاک کو سمجھا،
دین کی اشاعت کی، علم کی اشاعت کی، اور رسول پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کو بنانے سنوارنے کی ہمت دے۔ نفس کے ساتھ جنگ کرو، جنگ کرو، جنگ کرو، اس کو پچھاڑو، اس کو پچھاڑو، اس کو گراؤ، اس کو ذبح کرو۔ اللہ کی رضا تب حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا